نہیں، بعض لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اپنی زندگی ہی تباہ کر لی، اور اصل زندگی کی ترقیاں تو یہ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ ایک کاروبار نہیں، دو کاروبار، دو کاروبار نہیں، تین کاروبار، تین نہیں، چار، چار نہیں، پانچ، پھر اس کو بچانے کے لیے نہ جانے کون کون سے جائز ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے، جو حلال کما رہے ہیں اللہ پاک ان کو اس میں برکت دے۔ لیکن یہ جو کثرت کی طلب ہے اور کثرت کی طلب کی ترغیب ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کثرت کی طلب اور لمبی امید سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی حرص و لالچ اسے برائیوں اور بد اخلاقی پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب کثرت کی طلب ہوتی ہے اور بندے کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد کیا کھاؤں گا، کیا بناؤں گا، میری پراپرٹی کہاں ہوگی، تو یہ اس کو لالچ کی طرف مبتلا کرتی ہے، جن سے انسان کی اچھی عادتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں، کہ اگر آپ نے کثرت کی طلب کی، جو ہے اس پر قناعت نہیں کیا بلکہ مزید کی چاہت آپ نے دل میں رکھی، اور اس کے لیے جستجو میں جائز ناجائز سارے ذرائع آپ نے اختیار کیے، تو یہ کثرت کی طلب اور لمبی امید، زیادہ زندہ رہنے کی امید، اور لمبے لمبے منصوبے جو سال 2 سال نہیں بلکہ 10 10 سال، 20 20 سال تک جاری رہیں، وہ تک بنانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی عادتیں اس انسان کو لالچ اور حرص میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور لالچ حرص آتی ہے تو انسان کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اخلاق تباہ ہوتے ہیں تو پھر کیا رشوت، کیا ناجائز، کیا حرام، کیا ظلم، کیا قبضہ، کیا مسلمان کی آبرو ریزی، سب اس کو ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے، بس میرا مقصد مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ ہر چیز شیطان اس کو بنا سنوار کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ مال کی محبت میں، لمبی امید کی چاہت میں بس سفر کرتا چلا جاتا ہے، سفر کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنی منزل سے بہت دور جا کر پڑتا ہے۔ اور اس کی جو حرص ہوتی ہے، اس کی جو لالچ ہوتی ہے، اس کا جو پیٹ ہوتا ہے، وہ بھر کے نہیں دیتا۔ کیسے بھرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو یہ حرص و طمع اور اس کی لالچ اس کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ بس چلتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے گرا ہوا ایک بہت بڑا علاقہ یہ وادی کہلاتا ہے۔ حرص و طمع میں مبتلا شخص اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو مٹی، قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اور واقعی جب تک وہ قبر میں نہیں چلا جاتا، اس کا یہ مال جمع کرنے کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ مال جمع کرنا فی نفس ہی برا نہیں ہے، لیکن جب بندہ کثرت کے ساتھ مال کی محبت میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس میں جائز ناجائز حرام کی آمیزش سے وہ یکسر غافل ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ کر بیٹھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرام مال کی آمیزش اور حرام مال سے بچائے۔ نماز کی پابندی رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی